علیکم، میں امداد سمرو۔ 4 دن کی شدید لڑائی کے بعد فائنلی جنگ بندی ہو گئی ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان کیسے جنگ بندی ہوئی، کس نے کوششیں کی اور اب آگے کیا ہوگا، جنگ بندی کب تک کے لیے کی گئی ہے، اور جنگ بندی کے جو اثرات ہیں یا جو جنگ چھڑی تھی پاکستان کی سیاست پر، پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، پاکستان کی جو حکومت ہے، اس پر اس کے کیا اثرات پڑے ہیں پولیٹیکلی، اور انڈیا کے اندر سیاسی ماحول اب کیا ہے۔ پاکستان کی سڑکوں پر آپ دیکھیں تو لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، مظاہرے کر رہے ہیں خوشی میں، اور انڈیا کا میڈیا اٹھا کر دیکھیں تو وہاں لوگ مایوس ہیں، کیونکہ انڈیا کو شکست ہوئی ہے۔ انڈیا جو سمجھتا تھا کہ پاکستان پر حملہ کر کے وہ پاکستان سے ایک بڑی معاشی طاقت ہے، پاکستان سے بڑی دفاعی طاقت ہے انڈیا، تو پاکستان پر حملہ کر کے اپنی منمانی کرے گا اور اپنی شرائط پر جنگ ختم کرے گا، ایسا نہیں ہوا۔ پاکستان کی فوج نے، پاکستان کی ایئر فورس نے کل نور خان ایئر بیس پر انڈین حملے کے بعد جو جواب دیا، 10 مقامات پر انڈیا کی جو اپنا ایئر بیسز اور دیگر دفاعی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ S-400 جو انڈیا کا دفاعی سسٹم ہے، اس کو ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے اس کو اڑا کے رکھ دیا۔ تو اس کے بعد پھر انڈیا، جس کو پہلے دنیا ترلے منتیں کر رہی تھی کہ جی آپ باز آ جاؤ، خطے کو جنگ کی لپیٹ میں نہ لے کر جاؤ، وہ پھر اس حملے کے بعد اس کو چھٹی کا دودھ نانی یاد آ گئی بلکہ، تو اس کے بعد پھر مودی جو کسی کی بات سننے کو تیار نہیں تھا، فائنلی وہ جنگ بندی پر آمادہ ہوا۔ پہلے تو جنگ بندی جو ہوئی اس کا اعلان کس طرح ہوا وہ میں نے آپ کو بتانا ہے کہ آج صدر ٹرمپ نے ٹویٹر پر یہ پیغام جاری کیا جنگ بندی کا۔ میں ٹائم کے ساتھ وہ آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنے بجے، اور پاکستانی وقت کے مطابق 4:30 بجے پھر جنگ بندی جو ہے وہ ہو چکی ہوئی تھی، اور اس میں جو کوششیں، ایفرٹس ہیں کس کس کی تھیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا، اور پھر جنگ بندی جو ہے وہ کب تک ہوگی، اور اس کے بعد کیا یہ مستقل جنگ بندی ہوگی یا پھر اس میں کوئی فرق آئے گا، تو یہ ساری صورتحال میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو 4:30 بجے پاکستان کے وقت کے مطابق جنگ بندی کر لی گئی۔ رات آپ نے گھن گرج بھی سنی، انڈیا سے آتی ہوئی چیخیں بھی آپ نے سنی، اور رات بھر ایک رات کے اندر پاکستان نے حساب کر لیا برابر۔ وہ جو بات DGISPR نے کہی تھی، آپ کو یاد ہوگا 2 دن پہلے پریس کانفرنس کر کے، جب انڈین میڈیا یہ خبریں چلا رہا تھا کہ جی پاکستان پر قبضہ کر لیا انڈیا نے، لاہور پر قبضہ کر لیا، کراچی پر قبضہ کر لیا، لاہور پر تو بحری بیڑا پہنچا دیا تھا انڈین میڈیا نے، یعنی ان الو کے پٹھوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ لاہور میں کوئی سمندر نہیں ہے، ہمارا تو راوی بھی سوکھا ہوا ہے، تو وہاں پر تو کوئی کشتی بھی بڑی مشکل سے آتی ہے، تو بحری بیڑا لاہور تک پہنچا دیا تھا، سیالکوٹ میں گھس گئے تھے جی، پشاور پر ہم نے قبضہ کر لیا، یہ ساری چیزیں انڈین میڈیا کر رہا تھا، جو تو اس کے بعد پھر اگلے دن چیختے رہے کہ جی پاکستان نے میزائل حملے کیے۔ تو DGISPR نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے ابھی تک کوئی حملہ نہیں کیا، ہم نے کوئی میزائل نہیں داغا، لیکن جب ہم حملہ کریں گے تو خبر انڈین میڈیا کے ذریعے نہیں آئے گی، پوری دنیا کو پتہ چل جائے گا، گونج اٹھے گی اس کی کہ پاکستان نے حملہ کیا ہے۔ تو وہی ہوا، رات جب پاکستان نے ریزالو دیا، جوابی وار کیا، پلٹ وار کیا، تو پھر واشنگٹن تک گونج گئی، پتہ چلا کہ جی انڈیا کو پاکستان کہیں تباہ و برباد نہ کر دے، اور ظاہر ہے جواب میں انڈیا بھی آگے بڑھ سکتا تھا، اور جو اس کے بعد اب جنگ اگر آگے بڑھتی تو پھر یہ نیوکلیئر وار میں بدل سکتی تھی، تو دنیا بیچ میں آئی، اور دنیا کے کہنے پر ٹرمپ کو سمجھ نہیں آئی، لیکن جو نقصان ہوا انڈیا کا، اور انڈیا کی جو فوج اور ان کا ڈیفنس سسٹم جو ہے اس کا مکمل طور پر ستیہ ناش جب ہوا، تو اس کے بعد مودی جو ہیں وہ جو کہتے ہیں 56 انچ کی چوڑی چھاتی ہے میری، تو 56 انچ کی چھاتی جو ہے نا وہ چوہا بن گئی، سکڑ گئی، اور مودی جو ہے وہ بیٹھ گئے۔ ان کی کابینہ نے یہ فیصلہ کیا کہ جی اب جو آفرز آ رہی ہیں جنگ بندی کی، صدر ٹرمپ اور جو دیگر دوست ممالک کوشش کر رہے ہیں، تو اس کو قبول کر لیا جائے۔ تو فائنلی جنگ بندی کا اعلان ٹرمپ نے کیا، اور ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پر جاری جو پیغام تھا، انہوں نے اس میں کہا کہ جی امریکہ کی ثالثی میں بھارت اور پاکستان فوری جنگ بندی پر متفق ہو گئے ہیں۔ بھارت اور پاکستان نے مکمل طور پر جنگ بندی پر رضامندی دکھائی ہے، اور دونوں ملکوں کو مبارکباد انہوں نے دی، اور کہا کہ پاکستان اور بھارت نے ہوش مندی اور دانش مندی کا مظاہرہ کیا۔ اچھا، اس پر جو ان کے مارک روبیو جو وہاں کے وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے لمبا چوڑا ٹویٹ کیا، اور انہوں نے
جو ہے وہ اس ٹویٹ میں لکھا کہ جی امریکی جو نائب صدر ہیں انہوں نے مسلسل 48 گھنٹے وہ جاگتے رہے اور انہوں نے رابطے کیے پاکستان سے، انڈیا سے، دیگر دوست ممالک سے، اور رابطے کرنے کے بعد انہوں نے جو ہے وہ جنگ بندی پر آمادہ کیا۔ ہماری وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ٹویٹ کیا اور اس میں انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے ٹرمپ کا، اس میں انہوں نے امریکی نائب صدر کا شکریہ ادا کیا ہے، دیگر دوست ممالک کا شکریہ ادا کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو اب ہم خطے میں کوشش یہ ہوگی کہ جتنے بھی مسائل ہیں، جتنے بھی تنازعات ہیں، وہ مذاکرات کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے حل کیے جائیں۔ اب مودی نے ایشو جو بنایا تھا وہ بنایا تھا پہلگام کو، تو میں مذاکرات کی پر جب آؤں گا تو پہلگام اور دیگر معاملات پر بھی بات کروں گا، لیکن مذاکرات کے لیے جو اپنا کوششیں جو امریکی ایک صحافی ہیں نک رابرٹسن وہ بتا رہے ہیں کہ جی سیز فائر کیسے ہوا۔ اصل میں وہ سی این این سے ان کا تعلق ہے، انٹرنیشنل ڈپلومیٹک ایڈیٹر ہیں۔ اچھا، وہ پردہ اٹھا رہے جو میں بات کر رہا تھا نا پہلے کہ مودی نہیں مان رہا تھا، مودی مکاری کر رہا تھا، تو وہ اور اس غرور میں تھا کہ ہم بڑی طاقت ہیں، اور وہ انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم پاکستان کو مٹی میں ملا دیں گے، یہ آتنک کی دھرتی ہے۔ تو اس کے بعد ظاہر ہے اپنا دنیا جب یہ پہلگام کا واقعہ ہوا تو مسلسل ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ یار مذاکرات کریں۔ پاکستان نے تو بڑا کمال کارڈ کھیلا تھا کہ جی آپ اپنا پہلگام میں اگر آپ کے پاس ثبوت ہیں کہ پاکستان کے ملوث ہونے کا یا پاکستان سے کوئی بندہ وہاں پہنچا ہے، ثبوت لائیں، نیوٹرل وینیو پر بیٹھیں، کسی غیر جانبدار جگہ سے تحقیقات کروائیں، ادارے سے ہم تیار ہیں ہر طرح کا تعاون کرنے کے لیے۔ نہیں مانا تھا مودی۔ دنیا کہہ رہی تھی کہ پاکستان نے بڑی کمال قسم کی آفر کی، آپ کو اس آفر پہ آ جائیں۔ مودی کہہ رہا سمجھ رہا تھا کہ شاید میں پاکستان کو حلوہ سمجھ کے کھا جاؤں گا، تو وہ غلط فہمی کا شکار تھا، تو سارے دوست ممالک کو انکار کرتا رہا۔ آپ نے دیکھا کہ ٹرمپ نے بھی کہا کہ جی آپ پھر آپس میں نبڑ لو، سعودی وزیر خارجہ بھی گئے کل، تو وہ کسی کی بات مودی سننے کو تیار نہیں تھا۔ تو یہ جو نک رابرٹسن ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ کئی دنوں سے پوری دنیا بھارت اور پاکستان کے درمیان سیز فائر کی کوششیں کر رہی تھی، لیکن بھارت نے ایک تو مانا نہیں، اور دوسرا ایئر بیس پر حملہ کیا۔ جب نور خان ایئر بیس پر حملہ کیا اس وقت ہمارے سارا کچھ سسٹم تیار پڑا ہوا تھا، اور ادھر سے حملہ انہوں نے کیا، ادھر سے ہمارا جواب چلا گیا۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب بھارتی حملے کے بعد پاکستان نے بھارت پر نہ رکنے والے میزائلوں کی بارش کر دی، یعنی چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا۔ پاکستانی میزائل حملوں کے بعد بھارت مذاکرات کی میز پر آنے پر مجبور ہوا، آمادہ نہیں ہوا، مجبور ہوا، گھٹنے ٹیکے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ سی این این کا انٹرنیشنل ڈپلومیٹک ایڈیٹر، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان نے مجبور کیا بھارت کو میز پر لانے کے لیے۔ یعنی اس جنگ میں، اور جنگوں میں کبھی کوئی جیت کوئی ہار نہیں ہوتی، جنگوں میں تو نقصان ہی نقصان ہوتا ہے، لیکن یہ واحد جنگ ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ جس میں پاکستان نے جیتا بھی ہے پاکستان، اور عالمی فورمز پر وہ بات جو پاکستان کہہ رہا تھا جنگ سے پہلے وہ مانی گئی، مودی کو اس بات پر لایا گیا، مجبور کیا گیا، ناک رگڑوائی گئی مودی کی۔ 56 انچ کا چوڑا سینہ جو وہ پھلائے پھرتا تھا، اب اس سے وہی سوال ہو رہے ہیں انڈیا میں، لوگ وہاں پر مورچے نکال رہے ہیں، مظاہرے کر رہے ہیں، مودی کے خلاف ایک بہت بڑی تحریک میں انڈیا میں اٹھتی ہوئی دیکھ رہا ہوں۔ میں کئی دنوں سے آپ کو کہہ رہا ہوں، پہلگام واقعے سے کہہ رہا ہوں کہ وہ سارا کا سارا انڈیا مودی کے اس جو پروپیگنڈا کا شکار نہیں ہے، سارا کا سارا انڈیا نہیں ہے، وہاں عقل فہم کی بات کرنے والے لوگ بھی ہیں۔ اب تو وہاں مودی نے کیا کیا نقصان، ایک تو اپنا نقصان کیا، اپنی سیاست کا سرناش کر دیا۔ فرانس کی جو اپنا رفائل کمپنی ہے میزائل کی بنانے والی، اپنا ایئرکرافٹ بنانے والی، لڑاکا طیارے بنانے والی، اس کی تباہی اور بربادی کر دی۔ روس کا S-400 اپنا ایئر ڈیفنس سسٹم، اس کا بیڑا غرق کر دیا۔ یعنی دنیا یہ سوچے گی نا کہ یار یہ اتنا $1.5 ارب کا ایک سسٹم جو پاکستان نے ان کا اڑایا ہے، دنیا تو یہ دیکھ رہی ہے کہ بھئی یہ تو سارا کچھ اپنا پاکستان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، ٹنکوں کی طرح اڑ گیا سارا کچھ، حصص گر گئے اس کے اپنا کیا کہتے ہیں رفائل کمپنی کے۔ اسرائیلی ڈرون جس سے اسرائیل نے لٹرلی مطلب وہ آتنک مچایا ہوا ہے نا،
انتہا کی ہوئی ہے ظلم اور بربریت کی اپنے پڑوس میں. فلسطینیوں کو تو وہ ان کی نسل کشی کر ہی رہا ہے. وہ ایک ایک کر کے پاکستان میں گرائے گئے اور بچوں کا کھیل بن گیا. میں اس چیز کو اپریشیٹ نہیں کر رہا کہ بچے اٹھائے پھر رہے تھے، لیکن میں صرف یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہر ایک گاؤں میں، گاؤں کے اوپر گزرنے والا جو تھا ان کا ہیرو ڈرون، وہ نیچے گرایا جا رہا تھا. لوگ عام بندوقوں سے اس کو گرا رہے تھے. تو یہ ایک اسرائیل، روس اور فرانس، ان تینوں کا بھی کباڑہ کر دیا بھارت نے. اپنا تو کر ہی دیا. اپنی سیاست جس کو راہل گاندھی نے گزشتہ عام انتخابات میں اچھا خاصا ڈھینڈ ڈالا تھا، مودی کی اب کے بار 400 پار والا جو اس کی سوچ تھی، اس کے خیالات تھے، اس نے تباہ و برباد کر دیا. تو وہ وہاں پر اب یہ ساری صورتحال کہ وہ اس نے اپنی جو پبلک تھی ان کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا کہ جی میں نے تو پاکستان میں تمام یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، وہ جس کو سو کالڈ وہ الزام لگاتے ہیں کہ جی پاکستان میں دہشت گردی کے اڈے ہیں. تو وہ سارا وہ جو کمٹمنٹ ٹریپ کہا جا رہا ہے اس کو، کہ مودی جو وعدے کیے لوگوں کے ساتھ اس کا شکار ہو گئے، اپنی کمٹمنٹ ٹریپ اس کا شکار کمٹمنٹ ٹریپ کا شکار ہو گئے. تو وہ پورا نہیں کر سکے مودی صاحب. تو پاکستان وہ جو اپنا حملے کیے پاکستان نے، اس کے متعلق کہہ رہے ہیں جی کہ وہ مجبور ہو گئے، رابرٹ نکنسن کہہ رہے ہیں. اور امریکی وزیر خارجہ نے سعودی عرب اور ترک حکام سے رابطہ کیا. سعودی اور ترک حکام سے رابطے کے بعد سفارتی طریقے سے معاملہ حل ہوا اور سیز فائر ہوا. اب رات ظاہر ہم جاگتے رہے، اور آج اس لیے آپ کو میرا ولاگ جو ہے بہت دیر تک پہنچ رہا ہے. ساری رات جاگنا پھر ظاہر نہیں اٹھا گیا، لیٹ اٹھا میں. لیکن بہرحال وہ جو حساب کتاب آ رہا ہے کہ آدم پور، ادھم پور، بھٹنڈا، سورت گڑھ، مامون، اخنور، جموں، سرسا، برنالہ، ان ایئر بیس پر پاکستان نے حملے کیے. ان تمام ایئر بیسز کو تباہ کر دیا. اڑی فیلڈ سپلائی ڈپو تھا، سرسا اور ہلواڑا ایئر فیلڈز بھی وہ بھی تباہ کی، اور ایئر ڈیفنس سسٹم 400 تباہ کیا. پاک فوج کے جیف تھنڈرز نے اپنا ہائپر سونک میزائل سے اس کو تباہ کیا. $1.5 ارب کی مالیت کا تھا وہ، $1.5 ارب مالیت کا. تو اب تو میں دیکھ رہا تھا اپنا پورا انٹرنیشنل میڈیا، ایون انڈین میڈیا بھی یہ سوال اٹھا رہا ہے. اب صورتحال نارمل ہو گئی نا. اب لوگوں کو TRP کے چکر میں یا RSS کی بندوق کے زور پر لوگوں کو مزید وقت کے لیے وہ جھوٹ نہیں بتا سکتے. وہ ہر اینکر کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ جی ہمارے پاس تو جو خبر آ رہی تھی ہم دے رہے تھے، ہمیں کیا پتا کہ وہ خبر جھوٹی ہے. مطلب پورا دن وہ پاکستان پر قبضہ کر کے بیٹھے رہے. اصل میں پاکستان پر قبضہ نہیں کیا تھا انہوں نے. انڈیا کے جو 1.5 ارب کی جنتا جو ہے، وہاں کے جو عوام ہیں 1.5 ارب تقریباً، ان کو یرغمال بنایا ہوا تھا. انہوں نے مسلسل یرغمال بنایا ہوا تھا. لوگ نفسیاتی مریض بن گئے انڈیا میں. آپ دیکھیں تو صحیح سوشل میڈیا پر جا کر جتنی بڑی بڑی گالیاں دے رہے ہیں یہ لوگ انڈیا میں مودی کو، انڈینز، کوئی اور نہیں. تو یہ کچھ کیا مودی نے. اب جو بات ہو رہی تھی کہ ہو گیا سیز فائر ہو گیا. سیز فائر 12 مئی تک ہوا ہے، اور 12 مئی کو پاکستان اور انڈیا کے DGMOs جو ہیں وہ مذاکرات بات چیت کریں گے. ان کے درمیان بات چیت ہوئی ہے، اور یہ جو جھڑپوں کے دوران بھی ان کی بات چیت ہوئی تھی. تو اس میں ظاہر چیزیں کچھ سامنے لائی جائیں گی، اور ساتھ ساتھ سفارتی جو ہے وہ چینل وہ کھل گیا. ہمارے وزیر خارجہ نے بھی کہا کہ جب ہم بات چیت کریں گے تیار ہیں. ادھر جے شنکر جو ہے انڈین وزیر خارجہ، انہوں نے بھی کہا کہ ہم بات چیت کریں گے. بات چیت کس پر ہوگی؟ پہلی بات چیت کہاں سے شروع ہوگی؟ پہلگام سے آغاز ہوگا. سنتاس انڈیا نے جو معطل کیا وہ اس کو واپس لینا ہوگا. پہلگام کے مسئلے پر بات چیت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ انڈیا کی شکست. کیونکہ جیسے میں نے آغاز میں کہا نا کہ پاکستان نے کہا تھا، جیسے ہی پہلگام کا واقعہ ہوا انہوں نے پاکستان پر الزام لگانا شروع کر دیا. پہلے میڈیا نے لگایا، پھر قومی سلامتی کا جو ان کا تھا کابینہ کمیٹی تھی ان کا اجلاس ہوا، اور اس اجلاس میں سنتاس معاہدہ ختم. سفیر نے پاکستان سے سفارت پناہ، انہوں نے پاکستان کے جو سفارت خانے کا عملہ کم کر دیا. تمام جو ملٹری کا جو عملہ تھا وہاں پر، ملٹری اتاشی اور اس طرح کا، وہ سارے کے سارے واپس بھیج دیے پاکستان سے اپنے واپس نکال دیے، راستے بند کر دیے. پاکستان نے جواب میں
ایئر اسپیس بند کر دی انڈیا کی، یہ سارا کچھ ہوا. اور پھر جو پاکستان کو سپلائی ہوتی ہے کوئی ادویات کے لیے، کچھ را مٹیریل انڈیا سے آتا ہے، وہ سارا کچھ بند کر دیا. راستے بند، ہوائی جہاز بند، سڑکیں بند، سارا کچھ بند. پھر جنگ شروع کر دی. پاکستان کیا کہہ رہا تھا؟ پاکستان یہ کہہ رہا تھا کہ جی آپ بیٹھیں، مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھیں، ہم تیار ہیں، ہم آپ نیوٹرل وینیو پر. انڈیا نہیں مان رہا تھا. اب جو طے ہوا ہے، جس پر جنگ بندی ہوئی ہے جس معاملے پر، وہ اس معاملے پر ہوئی ہے کہ دونوں ممالک کسی نیوٹرل سائٹ پر مذاکرات کریں گے، بیٹھیں گے ٹیبل پر. تو نیوٹرل سائٹ تو پاکستان پہلے آفر کر رہا تھا کہ آپ چن لیں کوئی نیوٹرل سائٹ، وہاں پر چلتے ہیں، بات تحقیقات کروائیں، ہم آتے ہیں وہاں پر تعاون کریں گے. تو جنگ بندی یعنی پھینٹا کھانے کے بعد، چپیڑے کھانے کے بعد، جوتے کھانے کو کہتے ہیں نا، 100 جوتے بھی اور 100 پیاز بھی. تو اتنے، ہم سندھی میں موچڑے کہتے ہیں، مطلب اتنے لتر چھتر پڑنے کے بعد، ایئر بیسز تباہ کروانے کے بعد، ارباں ڈالرز کا نقصان کرنے کے بعد، 5 طیارے تباہ کروانے کے بعد، جس میں 3 رافیل بھی تھے، لوگ مروانے کے بعد، لاشیں بچ گئی نا LOC پر، وہ ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں. وہ تو ہم حملے کر رہے تھے، تو ہم حملوں کے ساتھ ساتھ ہمارے جو مطلب وہ جہاں سے حملہ ہو رہا تھا وہاں کی ویڈیو، اور جہاں ہٹ کر رہے تھے وہاں کی بھی ویڈیو جاری کر رہے تھے رات. تو یہ سارا کچھ جب ہوا، اور وہ جو پاکستان کے اوپر حاوی ہونا چاہتا تھا مودی کہ میں طاقت کے ذریعے خطے کو نارمل رکھوں گا، وہ خواب اس کا ٹوٹ گیا، چکنا چور ہو گیا. پھر وہ اسی بات پر آئے جو پاکستان نے پہلے دن آفر کی تھی. یعنی جیت کس کی ہوئی؟ پاکستان کی. سب سے بڑا معاملہ جو کشمیر کا مسئلہ، ظاہر ہے ٹرمپ نے کہا کہ بھئی دونوں ممالک کے درمیان جو ہے وہ کشمیر تنازع کی وجہ ہے، تو کشمیر پر بات کریں. اچھا، ابھی بھی ایک خبر آ رہی ہے کہ بھارت کی جانب سے LOC اور ورکنگ باؤنڈری پر بلا اشتعال فائرنگ کی جا رہی ہے، سیز فائر کی خلاف ورزی کی گئی ہے. وہاں پر ہوتی رہتی ہے، لیکن بہرحال وہ نہیں ہونا چاہیے. اس کو دیکھے گا انٹرنیشنل برادری، دیکھے گی جو بیچ میں پڑے ہیں. ظاہر ہے سیز فائر پر میں کوئی ضمانتیں ہوتی ہیں، گارنٹیئرس ہوتے ہیں. ٹرمپ بیچ میں پڑا ہے نا، تو ٹرمپ یا دوسری دنیا اس کو دیکھے گی. اگر ابھی تک ان کو سبق نہیں آیا تو پوزیشن وہی ہے ہماری ایئر فورس کی، ہمارے میزائلوں کی، وہی رخ اسی طرف ہے. ابھی اگر کوئی اور یہ حماقت کریں گے، حرکت کریں گے، تو ٹھیک ٹھاک پھینٹا پڑے گا، اچھا خاصا پھینٹا پڑے گا. تو میں بات کر رہا تھا کشمیر کا مسئلہ دوبارہ ڈسکس ہوگا، کیونکہ ٹرمپ نے کہا کہ کشمیر کے مسئلے کی وجہ سے لڑ رہے ہیں آپس میں. تو اس نے تسلیم کر لیا کہ کشمیر وجہ تنازع ہے. سنتاس میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، جب ٹیبل پر ہم بیٹھیں گے تو ہم نے BLA اور TTP کا ایشو بھی رکھنا ہے. وہ ہم نے اس لیے بھی رکھنا ہے کہ جو مسلسل یہ جو تناؤ ہوا ہے 22 اپریل کے بعد، یہ جو پہلگام واقعے کے بعد، اس میں انڈین میڈیا مسلسل یہ کہہ رہا ہے کہ جی ادھر ہماری BLA، ادھر ہماری TTP، پاکستان کو ہم سینڈوچ بنائیں گے. بلوچستان کے اندر BLA ان پر حملے کرے گی، اور افغانستان کے بارڈر پر TTP ان پر حملے کرے گی، اندر گھس کے ان کو ماریں گے، اور وہ ہمارے اتحادی ہمارے ساتھ یہ بات کرتے رہے. اور پاکستان اور TTP اور BLA انٹرنیشنلی ڈکلیئرڈ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں اقوام متحدہ کی جانب سے بھی. تو ان کا نام لے لے کر ان کو اون کرنا. تو جب ٹیبل پر بیٹھیں گے تو ٹیبل پر بھی جنگ، مذاکرات ہم جیتیں گے ان سے، کیونکہ ثبوت ہمارے پاس زیادہ ہیں، ان کے پاس زیادہ نہیں ہے. پہلے انہوں نے کی تھی جنگ میں بھی اور دہشت گردی میں بھی. جعفر ایکسپریس ہمارے سامنے ہے. ان کے پاس کوئی ثبوت ہوتے تو آتے، شروع میں ہی آتے، بجائے اتنے جوتے اور موچڑے کھانے کے بعد جو آئے ہیں. تو یہ صورتحال ہے. اب اس میں کافی ساری چیزیں لگ رہا ہے کہ نارملائز ہو رہی ہیں. اور اس میں ایک تو مودی کی سیاست جو انڈیا میں، جس کو اچھا خاصا رگڑا لگا ہے، میں اس پر اگلے ولاگ میں آپ سے بات کروں گا تفصیل کے ساتھ. اور ایک ہمارے عمران خان کی سیاست، جو جیل میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو بار 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 موقع ملا کہ وہ بھی نارملائز کریں کچھ سچویشن کو، وہ جو تناؤ ہے وہ اس کو کم کریں. ہر موقع کو اس نے گوایا عمران خان صاحب نے. اور اب یہ جو تھا، جنگ سے ان کی امیدیں تھیں کہ شاید جنگ سے اور کچھ ملے نہ ملے، عمران خان کی رہائی مل جائے. جس طرح ہمیں کچھ اور ملا نہ ملا، ہمیں ٹویٹر تو مل گیا نا، ٹویٹر بحال ہو گیا. فی الحال پتہ نہیں جنگ بندی کہیں ٹویٹر بندی میں نہ بدل جائے. تو وہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ عمران خان کی رہائی. تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی حکومت اس ساری صورتحال میں بہت زیادہ اسٹرانگ ہوئے ہیں. کیسے؟ میں اگلے ولاگ میں آپ کو بتاؤں گا. اور عمران خان کو نقصان کیسے ہوا وہ بھی اگلے ولاگ میں بتاؤں گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ